بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیبی جمود اور زوال کی پیریڈ ہم کر رہے تھے، اور اس میں اصلاحی طریقوں کی بات ہماری چل رہی تھی کہ کس طرح سے پرابلمز آئیں اور اس کو اصلاح کیا کیا اور اس کا پھر رزلٹ کیا آیا۔ تو اب ہم آخری لیکچر پہ آ کے ہم یہ تہذیبی جمود اور زوال کا پیریڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں ہم نے اصلاحی تحریکوں میں جیسے ابن تیمیہ کی تحریک کی پوری کیا تھا، پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے عرب ممالک میں یہ ایک بڑی تحریک محمد بن عبد الوہاب صاحب کی ایک پوری جو ان کے سٹرگل انہوں نے کی تھی، اور پھر ایک سلفی تحریک بنی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا اور اس کا پھر رزلٹ کیا آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل سے وحدت ادیان یعنی مختلف مذہبوں کو اکٹھا کرنے کی جو کوشش تھی، تو یہ بھکتی تحریک، پھر ویشنو مت تحریک تھی، پھر اس کے بعد سکھ تحریک بھی بنی تھی۔ تو ان کے کیا پوائنٹ آف ویو تھا، اور اس کا پھر رزلٹ ہوتے ہوتے بادشاہ اکبر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے دین الہی ایجاد کیا تھا۔ لیکن اس کے دین الہی کے جو طریقے تھے یہ پورے میں ڈیٹیل سے عرض کر چکا ہوں جو انہوں نے کیے۔ اس کے لیے پھر جو لوگ اصلاحی مذاق جن میں تھا انہوں نے یہ کوشش کی، اور وہ زیادہ تر قیدی بنتے رہے لیکن برداشت کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کہ خود اکبر بادشاہ کے پڑپوتے اورنگزیب عالمگیر بن گئے، اور انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، جس کی پوری ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو اب ہم وہیں سے ہی بات کو آگے کرتے ہیں۔ اب ہندوستانی مسلمانوں کی حالت کیا بن گئی تھی، یہ 1707 to 1857 کے پیریڈ کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل معاملات میں یہ تھا مسلسل جنگوں کا ماحول بن گیا، یعنی ابھی عالمگیر فوت ہوئے ہیں تو ان کے سارے بیٹوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے، اور اکیلے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی فوج ایک دوسرے سے لڑی۔ تو مغل شہزادوں کی آپس میں جنگیں یہ تو خیر سٹارٹ میں 1526 سے لے کے 1857 تک یہ سلسلہ ہی رہا ہے پورے انڈیا میں، اور اس میں سرکاری فنڈ اسی میں استعمال ہونے لگا اور عوام کی خدمت نہیں ہوتی تھی۔ جاگیردار، نواب، راجہ، ان کی الگ الگ حکومتیں بن گئی تھیں 1707 to 1857 تک، یعنی ہر علاقے میں الگ الگ جاگیردار کی اپنی حیثیت تھی۔ یہ اصل میں بادشاہوں نے یہ حرکت کی ہوئی تھی، اس لیے جاگیردار بنائے تھے تاکہ وہ ان کے اس پورے ایریے کے لوگوں کو کنٹرول کرے۔ تو وہیں سے بنے تھے، وہی پھر ذرا زیادہ بڑے جاگیردار بن جاتے تو وہ نواب بن جاتے، اس سے زیادہ بڑے ہو جاتے تو راجہ بن جاتے۔ تو یہ ایک سلسلہ رہا پوری انڈیا میں۔ اسی ٹائم میں اس کے کچھ عرصے بعد ہی انگریزوں وہ بزنس تو پہلے ہی کر رہے تھے، اب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلا کام 1764 میں ہوا کہ انہوں نے بنگال فتح کر لی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ہر طرف آنے لگے، اور جو چھوٹے موٹے جو بھی نواب اور راجہ تھے وہ سب سرنڈر کرتے گئے، کرتے کرتے 1857 آیا، اور تب آ کے وہ اس وقت تک پورا ایریا جو آج کل انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کا سارا انگریزوں کا ایریا آ گیا تھا۔ این اسی ٹائم میں ایک سٹرگل یہ بھی رہی تھی، ایک مرہٹا اور جاٹ حضرات کی ایک پوری یلغار رہی تھی، اور یہ زیادہ تر دکن کا ایریا یعنی ساؤتھ انڈیا کا جو ایریا اس میں یہ رہا تھا سلسلہ۔ 1608 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 1818 تک رہا ہے، اور ان کا پھر انگریزوں نے آ کے ختم کیا 1818 میں آ کے۔ لیکن اس کے بعد پھر آج کل بھی آپ سن رہے ہیں اخبارات میں کہ جو انڈیا میں سیم وہی سچویشن بن رہی ہے۔
اچھا، گرو نانک صاحب وہ تو جب فوت ہوئے تھے انہوں نے تو کبھی کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ صرف اپنی دعوت پھیلا رہے تھے، لیکن ان کے گرو حضرات ان کو کچھ یہ تھا کہ حکومت ہماری بنے، انہوں نے کوشش کی اور ان کے 10 بڑے گرو جو ہے گزرے ہیں، تو اس میں آخری گوبند سنگھ صاحب جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں 1708 میں، وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو لیکن مسلسل مغلوں سے ان کی جنگیں چلتی رہیں جو کہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، تو وہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ جب مغل حکومت کمزور ہو گئی تھی تو اس وقت 1799 میں پھر پنجاب میں حکومت بن گئی اور وہ سکھ حکومت بن گئی پنجاب میں اور پختونخوا میں، اور وہ سلسلہ رہا، لیکن پھر 1845 میں جا کے یہ ختم ہوا سلسلہ، کیونکہ وہ انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہوا سلسلہ۔ تو یہ تو جنگوں کی سچویشن تھی۔ اب اخلاقی اعتبار سے دیکھیے کہ کیا پورے انڈیا کے مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ نشہ آور اشیاء بہت تھی، شراب، افیون، بھنگ اور یہ چیزیں تھیں، لوگ استعمال کر رہے تھے، یعنی ہر وقت ٹینشن کی حالت ہے تو پھر بندے یہ حرکتیں بھی کر لیتا کہ چلو یار ہمارا سکون تو ملے۔ ہر علاقے میں طوائف کے محلے بن چکے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ شیطان پورہ دلی میں بنا تو پھر وہی کلچر چلا، جتنے بھی گورنرز، راجہ، نواب، کئیوں نے اپنے اپنے ایریاز میں یہ حرکتیں شروع کر دی۔ پھر مندروں میں مورتیوں کی پوجا تو چل رہی تھی، وہ تو ہندوؤں کے ہاں یہ معاملہ تھا، لیکن یہ ہو گیا تھا کہ خانقاہوں، مزارات میں پیروں اور قبروں کا سجدہ وہ ہو رہا تھا، یہ مسلمانوں کی حالت تھی۔ اور اسی طرح طوائف کا جب سلسلہ بن رہا تھا تو پھر لیڈرز میں بڑا شوق تھا اور عوام پہ بھی وہی اثر آنا تھا، تو لوگ پھر آ کے اور کچھ نہیں تو چلو گانا ہی سن لیں جا کے وہاں، اور جو زیادہ جن کے پاس پیسے ہوں تو وہ زیادہ حرکت کر لیں۔ پھر آگے دیکھیے تو پھر ایک تعویذ، گنڈے اور مالا سے دعائیں کرنی اور بھوت پریت کا خوف یہ رہا تھا، یہ بھی یہ بھوت آ گیا تو یہ تمہارا جو ہے نا یہ سب تمہارا کھیت جو ہے تباہ ہو جائے گا، تو وہ اس کے لیے جادو ٹونا اور یہ سب چلنے لگا سلسلہ۔ قرآن مجید کی تعلیم کا خاتمہ ہو گیا تھا، اب قرآن کا مقصد بس یہ رہ گیا تھا کہ تعویذ بنانا اور یا پھر اپنے پرانے بزرگ جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، بس یہی کام تھا، یعنی قرآن کا مقصد یہی رہ گیا تھا۔ مشرکانہ عمل اور بدعت حسنہ کا ایک یہ ایجاد ہو گیا تھا۔ ایک تو ہوتی نا بدعت کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی تو وہ بدعت ہے، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھی یہ سب چیز بالکل ریجیکٹ ہوگی، لیکن پھر ایک اس کا حل یہ کر لیا کہ بھی اب یہ کوئی بھی بدعت حسنہ کوئی اچھے کام کی اگر بدعت آ جائے تو وہ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آ گیا اور وہ پھر اس کا پروپیگنڈا کر کے اور یہ آ گیا سلسلہ، تو پھر اسراف اور جہالت کے کلچر بھی بن گیا تھا۔ ان اسراف کیا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ جناب اگر اس نے کھانا ہی کھلانا ہے تو اس کے لیے جناب کوئی سینکڑوں بکرے جناب ذبح ہو رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے سلسلہ، تو عیاشی آپ کہہ لیں، جہالت وہ چل رہی ہے۔ بیوہ خواتین کی شادی ممنوع کر دی گئی تھی، کلچر، یعنی ورنہ دین کے اندر تو حکم ہے کہ بھی بیوہ خاتون ہیں ان کے لیے پوری ان کو آزادی ہو کہ وہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ وہ چاہیں تو شادی جہاں چاہے کر لیں، اس پہ کوئی ان کو نہ کرے کنٹرول، لیکن ہندوستانی مسلمانوں میں بھی یہی کلچر آ گیا تھا۔ ہندوؤں میں تو چلیں پہلے تھا نا کہ وہ اس کی خواتین تو خود آگ میں اپنی شوہر کے ساتھ وہ بھی مر جاتی تھی، تو
مسلمان جو تھے ان میں بھی وہی کلچر آ گیا. تقسیم وراثت وہ ایک سلسلہ رک گیا تھا کہ جب ایک راجا یا کوئی نواب فوت ہوا تو اس میں قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ بھی جتنے ایسٹس ہیں وہ اس طرح سے ان کی پوری فیملی میں ایسے ڈیوائیڈ ہوں گے. انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا چھوڑ دیا اور بس صرف ایک بڑے بیٹے کو جناب دے دینا تاکہ نواب جو ہے وہ قائم رہے. تو یہ حرکتیں چل رہی تھی. عوام میں تعلیم کا خاتمہ ہو گیا اور جو مدارس جو بنے ہوئے تھے درس نظامی میں تو اس میں وہی تقلید کا اصول ہی رکھا کہ اور وہ یہی تقلید کا مطلب یہی تھا کہ جس قدیم کتابیں اس کا رٹا جو ہے وہ کر کے بس یاد کر لے وہی علم ہے آپ کے پاس, اس میں مزید نہیں سوچنا. تو یہ چل گیا. اس کی یہ جو حالت ہوئی ہے اس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیا ہے. ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. یہ اسی زمانے کے بزرگ ہیں, یعنی 1703 میں وہ پیدا ہوئے اور 1762 میں فوت ہوئے. تو اس زمانے کے بزرگ جو ہے اس زمانے کی سچویشن کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے کیا ہوا. اس زمانے میں ملک کی تباہی اور ویرانی کے زیادہ تر دو سبب ہیں. ایک بیت المال یعنی ملک کے خزانے پر تنگی. وہ اس طرح کے لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ کسی محنت کے بغیر خزانے سے روپیہ اس دعوے سے حاصل کریں کہ وہ صفائی ہے یا عالم ہے جن کا حق اس خزانے کی آمدنی میں ہے, یا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا بادشاہ خود انعام اور اکرام دیا کرتے ہیں, جیسے زہد پیشہ صوفی اور شاعر, اور دوسرے گروہوں میں سے جو ملک اور سلطنت کے کسی کام کے بغیر کسی نہ کسی ایسے طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں جو محنت کے بغیر ان کو ملتی ہے. یہ لوگ ان کے اور دوسروں کے ذرائع آمدنی کو کم کر دیتے ہیں اور ملک پر بوجھ ہیں. دوسرا سبب کاشتکاروں بیوپاریوں یعنی بزنس والوں کو اور پیشہ وروں کو جو پروفیشنلز ہیں ان پر بھاری ٹیکس لگانا اور ان پر اس بارے میں سختی کرنا, یہاں تک کہ جو بیچارے حکومت کی متی اور اس کا حکم مانتے وہ تباہ ہو رہے, اور جو سرکش اور نادھند ہیں وہ اور سرکش ہو رہے اور حکومت کے محصول ادا نہیں کرتے. حالانکہ ملک اور سلطنت کی آبادی کم ٹیکس اور فوج اور عہدہ داروں کی بقدر ضرورت تقرر پر ہے. اس زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ ہوشیار ہو کر سیاست کے اس راز کو سمجھیں. اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب جب انہوں نے یہ بک لکھی تو اندازاً یہی ہوگا 1750 کے زمانے کا پیریڈ ہوگا.